بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ مکتوب نمبر 105 حکیم عبد القادر کی طرف لکھا ہے اس بیان میں کہ بیمار جب تک تندرست نہ ہو جائے اسے کوئی غذا فائدہ نہیں دیتی، اور اس کے مناسب بیان میں چونکہ اطباء کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ مریض جب تک بیماری سے صحت یاب نہ ہو جائے کوئی غذا اسے فائدہ نہیں دیتی، اگرچہ مرغ متنجن ہی کیوں نہ ہو، بلکہ بیماری کی حالت میں غذا مرض کو بڑھا دیتی ہے۔ ہر غذا بیمار کے حق میں ہے مضر، لہٰذا پہلے مرض کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ مناسب غذاؤں سے اصلی قوت اور طاقت کی طرف لاتے ہیں۔ پس آدمی جب تک قلبی امراض میں مبتلا ہے، فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے دلوں میں مرض ہے، کوئی عبادت اور طاعت اس کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ مضر ثابت ہوتی ہے۔ رب تال للقرآن والقرآن یلعن، یہ حدیث ہے۔ بعض لوگ قرآن کریم اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے۔ حدیث مشہور ہے، نیز بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے پرہیز نہیں کرتے۔ حدیث صحیح مشہور ہے۔ قلبی امراض کے اطباء یعنی مشائخ کرام بھی پہلے مرض دور کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اور اس مرض سے مراد ماں سوائے حق کی گرفتاری بلکہ اپنی خواہشات نفس میں پھنسا رہنا ہے، کیونکہ ہر شخص جو کچھ چاہتا ہے اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ اگر بیٹے کو دوست رکھتا ہے تو بھی اپنے فائدے کے لیے، اور اسی طرح مال اور دولت اور ریاست اور سرداری چاہتا ہے تو بھی اپنے لیے۔ پس در حقیقت اس کا معبود اس کی اپنی نفسانی خواہش ہے۔ جب تک نفس کی اس قید سے خلاصی نہ ہو جائے نجات کی امید بہت مشکل ہے۔ پس عقل مند اور صاحب بصیرت حکماء پر لازم ہے کہ اس مرض کے ازالہ کی فکر کریں۔ گھر میں کوئی ہو تو بس ایک بات کافی ہے اسے، بس بھی ہم نے جو پڑھا سنا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کر دے، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت بھی نصیب کر دے۔ تو جیسے عام طور پہ جسمانی بیماریوں کے علاج کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی پہلے اندر کی انفیکشن وغیرہ ختم ہوں، اس کے بعد انسان کو کوئی ملٹی وٹامن دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے دین کے اندر بھی ہے، روحانیت کے اندر بھی ہے کہ ایک انسان ہے وہ نیکیاں بھی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی بہت زیادہ کرتا ہے، نفل نمازیں نفل روزے بھی بہت زیادہ اہتمام سے یہ سارے عمل کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی آنکھ غلط بھی دیکھ رہی ہے، کان بھی غلط سن رہے ہیں، زبان بھی غلط بول رہی ہے، اور دل دماغ بھی غلط سوچ رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ میں انسان کی نیکیاں بھی چل رہی ہیں اور گناہ بھی چل رہے ہیں۔ تو ایسی حالت میں انسان جو نیک اعمال کرتا ہے ان کا پوری طرح سے فائدہ اور برکت انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمارے جو حضرات ہیں، جب انسان بیعت ہوتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تم نے فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کے علاوہ اور کوئی اعمال نہیں کرنے، حتیٰ کہ اکثر حالات میں تو ابتدا میں مرید کو قرآن کی تلاوت سے بھی کچھ عرصے کے لیے روک دیا جاتا ہے، اور اس کو اس بات کا کہا جاتا ہے کہ بھئی تم نے اب صرف اور صرف اسم ذات کے ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔
ٹھیک ہے، تم اشراق کے نفل بھی نہیں پڑھنے، چاشت کے نفل بھی نہیں پڑھنے، اوابین کے نفل بھی نہیں پڑھنے، ٹھیک ہے۔ ہاں تہجد کی گنجائش دیتے ہیں کہ تہجد کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اور یہ جو انسان پہلے اتنے نفلی اعمال کرتا تھا، ان سارے نفلی اعمال کے وقت میں انسان اپنا اسم ذات کا ذکر کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا نا کہ انسان بیماری کی حالت میں کتنی بھی اچھی غذا کھائے، مرغے چرگے کیوں نہ کھائے، تو اس کی بیماری میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے باطن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات سے غفلت ہوتی ہے، تو اس غفلت کی حالت میں انسان جب بہت زیادہ نفلی اعمال کرتا ہے تو اس کو ان نفلی اعمال کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ خاطر خواہ فائدہ تو کیا ہونا ہے، انسان ان اعمال کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب انسان بہت زیادہ نفلیں پڑھتا ہے تو انسان اپنے ارد گرد کے ماحول میں، گھر میں، رشتہ داروں میں، مسجد میں یہ دیکھتا ہے کہ جی میں تو تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، اشراق، چاشت، اوابین بھی پڑھ رہا ہوں، اور عصر سے پہلے بھی نفل پڑھتا ہوں، اور ظہر کے بعد بھی نفل پڑھتا ہوں۔ تو یہ سارے جتنے لوگ نمازی یہاں مسجد میں آتے ہیں تو یہ صرف اپنی فرض نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو میں تو ان سے بڑا اعلیٰ اور افضل ہوں کہ میں اتنے زیادہ نفلوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ اور جب بعض دفعہ انسان کے باطن کے اندر غفلت ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ بہت زیادہ اور تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، بہت زیادہ ذکر وظیفے کرتا ہے، تو وہ ذکر وظیفے بھی اکثر اوقات انسان کے دل کے اندر تکبر میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں، کہ انسان اپنے ارد گرد میں دائیں بائیں کے ماحول میں دیکھتا ہے کہ جی وہ تو لوگ ہیں جی وہ تو بس فرض نماز بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، اور میں تو جناب دیکھو جی اتنی لمبی لمبی چوڑی چوڑی تسبیحات میں بیٹھا رہتا ہوں، اور اتنے 100 دفعہ یہ پڑھتا ہوں، 500 دفعہ یہ پڑھتا ہوں، 1000 دفعہ یہ پڑھتا ہوں۔ تو وہ ذکر تسبیحات اس کے تکبر میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ اللہ سے مزید دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب انسان کے باطن کے اندر یا انسان کی روح کے اندر جتنی روحانی بیماریاں انسان کو لگتی ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ ظلمت والی اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی جو بیماری ہے وہ یہی تکبر ہوتا ہے۔ اور تکبر کا کیا مطلب ہے کہ انسان مختلف وجوہات، وہ چاہے دنیاوی ہوں چاہے دینی ہوں، انسان لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا شروع کر دے، انسان کے دل کے اندر لوگوں کی حقارت آنی شروع ہو جائے کہ دیکھو جی میں تو اتنے نیک اعمال کرتا ہوں تو یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، اور دیکھو جی میں نے تو اتنی قرآن کی تلاوت کی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور میں تو اتنے نفلی روزے رکھتا ہوں تو یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور بعض دفعہ انسان جو ہے وہ قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے تو انسان کے دل کے اندر اس وجہ سے کبر پیدا ہو جاتا ہے کہ جی دیکھو جی میں تو حافظ ہوں اور یہ تو حافظ بھی نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ انسان عالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ حقارت کے جذبے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو سارے جاہل ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو تو دین کا علم حاصل نہیں ہے، اور مجھے تو دین کا علم حاصل ہے، میں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ انسان بہت زیادہ ذکر کر لیتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ شیخ کے قریب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اسباق میں آگے بڑھ جاتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے تکبر میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جو بیچارے شیخ کے اتنے قریب نہیں ہوتے، اور وہ لوگ جو ابھی بیچارے پہلے دوسرے تیسرے سبق پہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان جو ہے وہ تبلیغ میں، اللہ کے راستے میں نکل کے بہت اس کے سفر ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ یہ اللہ کے راستے میں پھر لیتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے نمازی اور دین پر آنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ یہ چیز انسان کے دل میں تکبر کے پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہے کہ دیکھو جی میں تو اتنے میں نے چلے لگائے ہیں، اتنے میں نے 4 ماہ لگائے ہیں، اور میں تو ہر سال 4 ماہ لگاتا ہوں، تم کیا کرتے ہو؟
ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ انسان دین کے دوسرے شعبوں کے اندر جو لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بارے میں انسان کے دل کے اندر حقارت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو جی دین کا کام تو میں نے کیا، تم لوگوں نے کیا کیا؟ بھی دین کی خدمت کا حق تو میں نے ادا کیا، بھی تم لوگوں نے کیا کیا؟ تمہارے کام کرنے سے کیا ہوا؟ تو اس میں ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جملے نکلنے سے بہتر تھا کہ بھئی تم نے اتنا دین کا کام ہی نہ کیا ہوتا، کہ یہ تمہارے دل کے اندر تکبر اور بڑائی کا سبب بن گیا. جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ میں ایک دفعہ اپنے بچپن کا وقت تھا تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ نا کسی سفر میں گیا ہوا تھا. تو اس وقت میں جب لمبے چوڑے سفر کیے جاتے تھے تو قافلوں کی شکل میں لوگ سفر کرتے تھے، 2-2 2.5 3 100 آدمی اکٹھا ہو کے رات کو سفر کرتے تھے. تو رات کو جہاں رات ہوتی تھی تو وہاں پہ پڑاؤ ڈال کے سو جاتے تھے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک جگہ سفر میں گیا ہوا تھا. تو اب میرے والد صاحب نے جب تہجد پڑھنے کا وقت آیا تو مجھے بھی اٹھا دیا. تو میں نے بھی وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی. تو اس وقت میں اب چونکہ سارا دن سفر کیا ہوتا ہے تو سارے قافلے والے بیچارے تھک کے سوئے پڑے تھے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنے والد صاحب سے کہا کہ جی دیکھو جی جو ہے نا ہم کتنے اچھے ہیں کہ ہم بھی سفر میں تھے، ہم بھی تھکے ہوئے تھے، ہمارے اوپر بھی تھکاوٹ تھی، ٹھیک ہے، تو لیکن ہم نے اپنی تھکاوٹ کا جو ہے نا بالکل جو ہے وہ خیال نہیں کیا اور اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھی. یہ دیکھیں کیسے غافل لوگ ہیں. کہتے ہیں میں نے قافلے والوں کی طرف اشارہ کر کے یہ دیکھیں ابا جی کیسے غافل لوگ ہیں، کیسے مردار کی طرح جو ہے وہ کیسے قیمتی وقت میں اللہ سے غافل ہو کے سوئے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب کہنے لگے کہ بیٹا ان جملوں کے تیری زبان سے نکلنے سے بہتر تھا تم بھی سوئے ہی رہتے، تم بھی تہجد نہ پڑھتے، کہ تمہارے دل کے اندر یہ جو اپنی بڑائی آئی ہے اور دوسروں کے بارے میں حقارت کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہارے تہجد کے سارے ثواب کو ضائع کر دیا ہو، اور تم نے ان کو حقیر سمجھا تو ان کو تم نے حقیر سمجھا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو تم سے زیادہ اجر اور ثواب دے دے سوئے ہونے کی وجہ سے. کہ بعض دفعہ انسان نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اس کے تکبر میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، اور بعض دفعہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ انسان سے گناہ کا ہو جانا وہ انسان کے لیے مزید اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے اس کے توبہ اور ندامت کی وجہ سے. تو اب یہ جو تکبر ہے یا یہ جو بڑائی ہے یہ ہم سب کے اندر موجود ہے. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پہاڑ جتنے گناہ ہوتے ہیں تو ان پہاڑ جتنے گناہوں کے مقابلے میں کسی ایک نیکی کا وزن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ جیسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے پاس اس کے 99 دفتر اعمال کے کیے جائیں گے جو گناہوں اور نافرمانیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور اسے کہا جائے گا کہ یہ دیکھو تمہارے ساری زندگی کے گناہ، تو کیا تم ان میں سے کسی گناہ کا انکار کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا یا اللہ انکار کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں نے کیے ہیں اور اعمال نامے میں لکھے ہوئے ہیں. تو جب اس کو یہ لگے گا کہ بھئی اب تو نجات اور بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اتنے میں فرشتے کیا کریں گے کہ فرشتے ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا لائیں گے اور اس کے اوپر اس کا زندگی میں ایک دفعہ کا پڑھا ہوا کلمہ لکھا ہوگا. تو وہ کلمہ جب اس کے 99 جو دفتر تھے گناہوں کے بھرے ہوئے ان کے مقابلے میں رکھا جائے گا تو اس کلمے والی پرچی کا وزن زیادہ ہو جائے گا. تو پہاڑوں جتنے جو گناہ تھے وہ ہلکے رہ جائیں گے. تو جیسے بعض دفعہ ایک چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے وہ پہاڑوں جتنے بڑے گناہوں پر حاوی آ جاتی ہے، اسی طرح سے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک ذرے کے برابر انسان کے دل کے اندر ہونا اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ
جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر، ہم چلیں گندم کا دانہ سمجھ لیں، اب گندم کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اب رائی کا دانہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اب جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کا داخلہ جو جنت میں ہوگا برافتہ جہنم ہوگا۔ وہ جو اس کا جو برافتہ جہنم کیسے ہوگا، اس کے دل کے اندر جو رائی کے دانے کے برابر تکبر تھا، اس تکبر کی ظلمت اور سیاہی کو جہنم کی آگ سے دھویا جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر تو آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اور پھر حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے بھی محسوس ہو جاتی ہے، کہ ایک آدمی جنت سے 500 سال کے فاصلے پر بھی کھڑا ہوگا تو اس کو جنت کی خوشبو وہاں بھی محسوس ہو جائے گی۔ لیکن جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ پہاڑوں کے جتنے بھی انسان کے پاس نیکیاں ہوئیں وہ اس کے کام نہیں آئیں گی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کا دن جب ہوگا تو دنیا کے اندر جو تکبر کرنے والے لوگ تھے ان کو کل قیامت کے دن چیونٹیوں جتنی جسامت کے ساتھ ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور جب ان کو ان کی قبروں سے چیونٹیوں جتنی جسامت کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو قیامت کے میدان میں لوگ ان کو اپنے پیروں سے روندتے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ یہ جن کے جسم چیونٹیوں جتنے ہوں گے چاروں طرف سے ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار برس رہی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں دنیا کے اندر تکبر تھا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو اوندھے منہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ ایسا گناہ ہے، اور یہ گناہ دنیا داروں میں کم ہوتا ہے، دین والوں میں زیادہ ہوتا ہے، کہ دین والے اپنے دین کے اعمال کے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنی نیکیوں کے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، دین کے مختلف شعبوں کے اندر کام کرنے کی وجہ سے اپنے دین کے کام کے تکبر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور اور میری شفاعت سے بھی انتہائی دور 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے پہلا آدمی وہ ہوگا جو منہ پھلا پھلا کے بات کرتا ہوگا، یعنی جب وہ بات کرے گا تو بڑے ہی تکلفانہ انداز سے بات کرتا ہو، بڑے ہی مسجع اور مفقع قسم کے جو ہے نا وہ اپنی گفتگو کے اندر الفاظ کا استعمال کرتا ہو۔ اور دوسرا فرمایا بات بات پر جھگڑا کرنے والا، یہ بھی قیامت کے دن مجھ سے بہت دور ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا دنیا کے اندر تکبر کرنے والا، یہ بھی قیامت کے دن مجھ سے بہت زیادہ دور ہوگا۔ اب جیسے آتا نا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ 7 زمینوں کو بھی لپیٹ دیں گے، 7 آسمانوں کو بھی لپیٹ دیں گے، اور فرماتے ہیں نا کہ اپنے ایک ہاتھ کے اندر 7 آسمانوں کو لپیٹ لیں گے اور اپنے دوسرے ہاتھ کے اندر 7 زمینوں کو لپیٹ لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے لپیٹیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اس میں ہمیں غور کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک مٹھی میں 7 آسمان، دوسری مٹھی میں 7 زمینیں، ان کو جھنجھوڑیں گے۔ اب یہ کیسے جھنجھوڑیں گے یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور جھنجھوڑ کر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الجبارون،
این المتکبرون، کہاں گئے دنیا میں ظلم و ستم کرنے والے اور کہاں ہیں دنیا کے اندر تکبر کرنے والے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائیں گے کہاں ہیں نمازیں چھوڑنے والے، کہاں ہیں روزے چھوڑنے والے، اور کہاں ہیں زکوٰۃ اور حج چھوڑنے والے، اور کہاں ہیں جھوٹ بولنے والے، اور کہاں ہیں رشوت دینے والے، کہاں ہیں شراب پینے والے، کہاں ہیں حرام کاموں میں مبتلا لوگ۔ کیا فرمائیں گے؟ کہاں ہیں ظلم و ستم کرنے والے اور کہاں ہیں تکبر کرنے والے۔ اور یہ تکبر ایسی بیماری ہوتی ہے کہ یہ جب دنیا کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ مال دولت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ دینداری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنی دینداری کی وجہ سے تکبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو اب جب انسان اپنی دنیا کی وجہ سے، مال دولت کی وجہ سے، بہت زیادہ پیسے کی وجہ سے، بہت زیادہ لمبے چوڑے دنیاوی مال اسباب کی وجہ سے جب تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کو بھی بعض دفعہ احساس ہوتا تو ضرور ہے کہ یار یہ میرا اٹھنا بیٹھنا اور میرا یہ لوگوں سے بات کرنے کا انداز اور میرا لوگوں سے ملنے کا یہ جو طریقہ ہے، یار یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں جو ہے نا وہ میرے سے لوگوں کی حقارت بھی ہو جاتی ہے، اور جو لوگ بیچارے اتنے مال پیسے والے نہیں ہیں میں بعض دفعہ جو ہے نا ان کی پبلک انسلٹ بھی کر دیتا ہوں۔ تو جب جو اپنی دنیا کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اس کو کبھی کبھار خود بھی احساس ہوتا رہتا ہے، اور اس کو احساس دلانے والے بھی احساس دلاتے رہتے ہیں مختلف ذریعوں سے کہ بھائی تم نا یہ جو اس طرح کرتے ہو، اس طرح بیٹھتے ہو، تو اس طرح لوگوں سے سلام لیتے ہو، اس طرح لوگوں کے پاس جاتے ہو، تو یہ تکبر ہے۔ لیکن جب انسان اپنی دینداری کی وجہ سے، دینی اعمال کی وجہ سے، دین کے مختلف شعبوں کے اندر کام کرنے کی وجہ سے تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کو نہ خود احساس ہوتا ہے کہ میں یہ جو طرز عمل اختیار کر رہا ہوں، میں جس طریقے سے بیہیو کر رہا ہوں یہ تکبر ہے، اور نہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نا وہ یہ ایک بات فرمائی ہے، منبع الشقاوتی الکبر والغفلہ، کہ اب ایک ہوتی ہے شقاوت، ایک ہوتی ہے سعادت۔ ٹھیک ہے، اب سعادت کا جو متضاد ہے، جو الٹ لفظ ہے، وہ شقاوت ہے، بدبختی۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو بدبختی کی جو جڑ ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی ذات سے غفلت، دوسرا تکبر۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے غافل ہوں۔ اب جیسے ایک آدمی نماز سے غافل ہے، روزہ رکھنے سے غافل ہے، فرض حج کرنے سے غافل ہے، یا وہ اور مختلف گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اور بہت ساری جو ہے نا وہ فرض واجب درجے کی جو نیک اعمال ہیں ان کو چھوڑا ہوا ہے، اس نے چھوڑا ہوا ہے، تو وہ اللہ سے غافل ہی ہے نا۔ اگر وہ اللہ سے غافل نہ ہوتا تو وہ ان اعمال کو کبھی بھی ترک نہ کرتا۔ تو جو اللہ سے غافل ہوتا ہے اس کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے غافل ہوں۔ اور اسی طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے اس کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر تکبر ہے۔ اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے التکبر آفت عظیمت حائلۃ، کہ آپ جو تکبر ہے یہ آفت ہے، بہت بڑی آفت ہے، اور انسان کو ہلاک کر دینے والی آفت ہے۔ اور اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تکبر یہ ایسی روحانی بیماری ہے کہ جو جنت کے کھلے ہوئے دروازوں کو انسان کے لیے بند کر دیتی ہے۔ کہ جب انسان کے اندر تکبر ہوگا تو اس تکبر کی وجہ سے یہ لوگوں سے حسد کا معاملہ بھی کرے گا، اور جب انسان کے اندر تکبر ہوگا تو یہ لوگوں سے بات بے بات پر غصے میں بھی آئے گا، اور جب انسان کے اندر تکبر ہوگا تو یہ اپنے اعمال کے ذریعے ریاکاری کا بھی مظاہرہ کرے گا کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں، لوگ میرے مختلف نیکیوں کو دیکھیں اور مجھے بڑا سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اور اپنے اس تکبر کی وجہ سے یہ لوگوں
کو لوگوں کے ساتھ اپنی زبان کا غلط استعمال بھی کرے گا، اور اگر اس کے سامنے والا کمزور ہوگا تو اس کے اوپر یہ ظلم بھی کرے گا۔ تو فرماتے تھے کہ یہ انسان کے اندر تکبر ایسی بیماری ہوتی ہے کہ یہ انسان کے لیے اس کی جنت کے کھلے دروازوں کو بند کر دیتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس میں، کہ یہ انسان کے کفر پر مرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اب ایک صحابی ہے نا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ اس حدیث کے نا راوی ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا تو عرفات کے میدان میں موجود تھے، اور غالباً عرفات سے ہو کر کہاں جاتے ہیں؟ مینا میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں؟ ہاں، مینا میں جاتے ہیں۔ تو مینا کی طرف جانے کی تیاری تھی تو مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات کے بعد مزدلفہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مینا آتے ہیں۔ تو مزدلفہ جانے کی تیاری تھی، لیکن دیکھنے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کا انتظار ہے۔ تو اس وجہ سے اب سارے لوگ بھی وہاں پہ رکے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیں تو ہم بھی چلیں۔ تو وہاں پر نا کچھ یمن کے آئے ہوئے کچھ سردار بھی تھے جو حج پہ آئے ہوئے تھے، اور وہ مالدار لوگ تھے، اپنے قبیلوں کے، اپنے علاقوں کے رئیس لوگ تھے، تو وہ بھی کھڑے تھے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہ کچھ لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ مطلب کسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ ہاں بھئی لگتا ہے کسی کا انتظار ہی ہو رہا ہے، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں۔ تو اتنے میں دیکھا گیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ تو جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر بٹھایا، اور پھر سارے صحابہ کو یہ فرمایا کہ لو بھائی اب اسامہ بن زید آ گیا ہے، اب چلو مزدلفہ کی طرف چلو۔ تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت وہ اچھا یہ جو تھے نا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر کے بھی کم تھے، چھوٹے تھے، اور ان کا رنگ بھی کالا تھا، اور کوئی یعنی قبیلے کے اعتبار سے، کوئی مالداری کے اعتبار سے بھی اتنے کوئی مضبوط نہیں تھے۔ تو کوئی وجہ نہیں تھی بظاہر کہ جس کی وجہ سے یہ محسوس کیا جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو جب وہ جو یمن کے جو سردار تھے جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کوئی اس کا انتظار ہو رہا تھا، مطلب اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں، کوئی اس کا انتظار ہو رہا تھا، عمر کا بھی چھوٹا ہے اور رنگ کا بھی کالا ہے، اور بظاہر اس کا کوئی لباس یا کوئی وہ بھی کوئی ایسی خاص اس میں چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے نا بڑی وہ ایک حیرت یا حقارت کے انداز میں یہ کہہ دیا وہ اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ تو خیر بات آئی گئی ہو گئی، اس کے بعد حج ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے۔ تو بعد میں مسیلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہو گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اب اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ جتنے سردار اس موقع پر یمن سے آئے ہوئے تھے اور جن سب نے یہ کہا وہ اس کا انتظار ہو رہا تھا، وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، ایمان سے مرتد ہو گئے۔ تو اچھا اب یہ جو حدیث تھی نا، یہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تھی یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کو، ٹھیک ہے، اور پھر یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو یہ جو تھے نا یزید بن ہارون، انہوں نے جب یہ حدیث سنی عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی وہ جو یمن کے جو سردار تھے وہ جو مرتد ہو گئے تھے، ان کے مرتد ہونے کا سبب کیا ہوا؟ ان کے
مرتد ہونے کا سبب کیا ہوا؟ تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کا وہ جملہ، یہ اس کا انتظار ہو رہا تھا، مطلب انہوں نے جو ایک مسلمان کو حقیر سمجھا، تو ان کا ایک مسلمان کو حقیر سمجھنا ان کو ارتداد کے فتنے میں بہا کے لے گیا، اور صرف وہ یمن کے وہی سردار نہیں بلکہ ان کا پورا خاندان مرتد ہو گیا، جس کو آج ہم بڑی ایک لائٹ سی چیز لیتے ہیں، یہ میرے اندر تکبر کتوں آ گیا، نہیں بڑے عاجز جے بندے ہیں، بڑے حقیر فقیر مسکین جے بندے نہیں ہیں، ساڈے اندر کتوں آ گیا، ہم سب کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نا انشاءاللہ اگلی بار نا اس کی جیسے دنیاوی اعتبار سے جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، اس کی سمٹمز ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جب اس کو جو ہے نا وہ کرونا ہو گیا ہے، اس کو کڈنی سٹون ہو گیا ہے، یا اس کو جناب لنگس میں انفیکشن ہو گیا ہے، تو جیسے جسمانی بیماری کی کچھ علامات ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر ہم یہ پہچان لیتے ہیں کہ یار اس کو یہ جسمانی بیماری لگ چکی ہے، اسی طرح سے ہمارے حضرات نے نا تکبر کے مرض میں مبتلا ہونے کی کچھ علامات لکھی ہیں کہ جن علامات کی وجہ سے انسان یہ پہچان سکتا ہے کہ یار یہ میرے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ نا ہم اس کا انشاءاللہ مذاکرہ کر لیں گے۔ تو اب یہ تکبر ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے تو کچھ سلاسل کے اندر اس بیماری کو اندر سے نکالنے کے لیے ایسا تگڑا قسم کا رگڑا دیا جاتا ہے کہ آج کل ہم جو ہے نا وہ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ جیسے اب وہ چلتے چلتے ایک بات آ گئی کہ آخری بات ہے کہ ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ چشتیہ تھا، اور چشتیہ جو سلسلہ ہے یہ ویسے ہی رگڑے کے لیے ذرا مشہور ہے، اور پھر حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پھر رگڑا پلس تھے، یعنی وہ جو بھی ان کے پاس جاتا تھا تو وہ اچھے خاصے اس کا جو ہے نا وہ ایک دم عرق نکالتے تھے ٹھیک ٹھاک طریقے سے۔ تو ایک کسی ریاست کے نواب تھے۔ اب ریاست کا نواب ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی چھوٹے سے ملک کا پرائم منسٹر ہے یا صدر ہے یا بادشاہ ہے۔ تو ایک ریاست کے نواب تھے، وہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نا بیعت ہونے کے لیے آنا چاہتے تھے۔ تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی آپ ایسا کریں، آپ خانقاہ میں نہ آئے نا، تو آپ نے جس دن آنے کا بتایا ہے نا، تو میں نا فلاں علاقے میں کوئی فلاں صاحب ہیں، میں نا ان کی طرف ہوں گا فلاں علاقے میں، تو آپ نا وہاں پہنچ جانا، تو انشاءاللہ آپ کو بیعت بھی کر لیں گے۔ تب وہ نواب صاحب تھے، اب نواب صاحب کے ساتھ ان کے خادمین کی ایک چھوٹی سی فوج بھی تھی، 10-12 ان کے ساتھ ملازم تھے، اور جب وہ بیعت ہونے کے لیے آ رہے تھے تو نواب صاحب نے نا اپنے علاقے کی جو مشہور قسم کی مٹھائیاں تھیں ان کا نا پورا ایک ٹوکرا تیار کروایا کہ جی میں نے اپنے شیخ صاحب کے پاس جانا ہے بیعت ہونے کے لیے، تو میں ان کے لیے نا یہ ہدیہ لے جاؤں گا۔ تو اب جب وہ اپنے ریاست میں سے چلے تھے تو وہ جو ٹوکرے تھے وہ ملازموں کے سر پہ تھے۔ تو اب جب انہوں نے پتہ کیا جی حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں جس جگہ پہ آئے ہوئے ہیں کس جگہ پہ ہیں، کہ جی وہ فلاں صاحب کے گھر میں ہیں، تو وہاں پہنچ گئے۔ تو اب وہاں پہنچ گئے تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا ان کو فرمایا اچھا ماشاءاللہ نواب صاحب تشریف لے آئے ہیں، سفر اچھا ہوا، یہ جیسے بندہ پوچھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا ابھی انشاءاللہ بیعت آپ کو کریں گے، تو ہم ابھی ذرا فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو ابھی وہاں چلتے ہیں انشاءاللہ، وہاں بھی جا کے کچھ ایسی تھوڑی سی بات ہوگی، تھوڑی سی انشاءاللہ مجلس ہوگی، تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ میرے جو ہونے والے شیخ صاحب ہیں یہ یہاں ہیں، تو نواب صاحب نے کہا کہ یار یہ جو مٹھائی کا ٹوکرا جو میرے خادم اٹھا کے لائے تھے، تو اب ان کو اس بات سے بھی شرم آئی کہ یار میں اپنے شیخ صاحب کے سامنے اپنے ملازموں سے کہوں چلو اے چکو ٹوکرا، تو اب ملازم ان کی طرف دیکھیں اور یہ تھانوی صاحب کی طرف دیکھیں کہ یار میں اپنے شیخ صاحب کے سامنے جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا لگے گا، ادب کے خلاف ہے۔ اور تو اب وہ چاروں نہ چاہتے ہوئے بھی نا، اب تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بیعت بھی نواب صاحب ہونے آئے ہیں اور خرچہ بھی انہوں نے کیا ہے، مٹھائی کا ٹوکرا بھی انہوں نے تیار کیا ہے، تو ٹوکرا رکھیں گے بھی یہی اپنے سر پہ۔
تو جو نواب صاحب نے بیچارے وہ زندگی میں کبھی اٹھ کے پانی بھی نہیں پیا تھا، کبھی جوتا بھی نہیں پہنا تھا، تو اب ان کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے ٹوکرا اٹھانا کیسے ہے۔ تو انہوں نے اس ٹوکرے کو اپنے سر پہ رکھنے کی بجائے نا ایسے اپنی وہ بغل میں نا اس کو بنا کے نا ایسے کر کے پکڑ لیا۔ تو تھانے صاحب نے کہا چلیے نواب صاحب وہ فلاں جگہ پہ جانا ہے۔ اب وہ نواب صاحب ہیں جو بیچارے تھوڑا سا بھی سفر نہیں کرنے کے جو ہے وہ عادی تھے، وہ ٹوکرا انہوں نے اٹھایا ہوا اور چل رہے ہیں۔ اب تھوڑی دیر میں ان کا سانس بھی پھول گیا، ان کے ہاتھ بھی تھک گئے۔ تو پھر شرم کی وجہ سے اب وہ ملازموں سے بھی نہ کہیں کہ یار تم اٹھاؤ، تو ملازم ان کی طرف دیکھی جائیں، وہ ان کی طرف دیکھی جائیں۔ تو اخیر انہوں نے تنگ آ کے نا اس ٹوکرے کو اپنے سر پہ رکھ لیا۔ اب وہ دونوں ہاتھوں سے وہ ٹوکرے کو پکڑا ہوا ہے اور لرزتے ہوئے اور کانپتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب وہ دوسرے گھر جہاں پہ جانا تھا وہاں پہنچ گئے۔ اب وہاں تھوڑی دیر بیٹھے، تھانے سے نے فرمایا اب تیسری جگہ بھی جانا ہے، چلیے اٹھائیے ٹوکرا۔ تو وہ پھر ٹوکرا جناب انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو اب وہ بیچارے نواب صاحب ہیں ٹوکرا اٹھا کے پھر رہے ہیں، تیسری جگہ، چوتھی جگہ۔ اب پتہ نہیں تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصدن ان کو 4-5 جگہ پہ اور گلیوں سے بھی پھرایا، بازار سے بھی گزارا، ٹھیک ہے۔ اب وہ نواب صاحب بیچارے شرم سے جو ہے نا وہ پانی تھکے بھی ہوئے اور پسینے بھی چھوٹے ہوئے، اور اندر میں جو ہے نا ایک اندر میں ٹوٹ رہی تھی۔ تو خیر اب وہ جب 4-5 جگہ پہ ان کو پھرا کے نا تھانہ بھون لے گئے اپنے ساتھ، اور پھر وہاں پہ جا کے ان کو بیعت بھی کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اب وہ تکبر جو ایک عرصہ لگنا تھا اندر سے نکلتے ہوئے، مجاہدے کرتے ہوئے، ریاضتیں کرتے ہوئے، وہ تھوڑی دیر میں نکل گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور بڑے بڑے لوگوں سے ہمارے حضرات نے ایسے مجاہدے کروائے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اب ہر سلسلے میں جو ہمارے قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، اب ان سارے سلاسل کے اندر ان روحانی بیماریوں سے نجات پانے کے مختلف طریقے ہیں۔ بعض کے اندر ذرا رگڑا زیادہ دیا جاتا ہے، بعض کے اندر ذرا ذکر کی کثرت کرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جتنی بھی انسان کے اندر روحانی امراض ہوتے ہیں ان کو اندر سے نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کو مختلف مجاہدوں سے گزارا جائے، مختلف طرح سے اس کو رگڑے لگائے جائیں تاکہ اس کے اندر سے یہ ساری روحانی چیزیں، بیماریاں نکل جائیں۔ اور ایک ہمارے جو نقش بندی جو حضرات ہیں انہوں نے ان چیزوں کو اندر سے نکالنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اب استعدادیں وہ نہیں ہیں۔ اب آج کل کا کوئی MPA ہی آ جائے بیعت ہونے کے لیے اور اس کو شیخ صاحب ٹوکرے اٹھا کے جو ہے وہ گھنٹہ گھر سے گزارتے پھریں تو وہ تو بیچارہ بیعت توڑ کے چلا جائے گا۔ ان کو بھائی یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو نقش بند کے جو حضرات ہیں نا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ ذکر کی اتنی کثرت کرواتے ہیں، جو ذکر کے جو اسباق ہوتے ہیں ان میں اس میں ذات کے ذکر کی اتنی کثرت کرا دی جاتی ہے کہ یہ اندر کی جتنی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں یا غفلت ہوتی ہے یا اندر کی شہوات ہوتی ہیں وہ اس ذکر کی کثرت کی نورانیت کی وجہ سے وہ دب کے ختم ہو جاتی ہے، مغلوب ہو کے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی بھائی ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ نے چاہا تو یہ تکبر کی کیا علامات ہوتی ہیں انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی بات کر لیں گے اللہ کے فضل سے۔